کانٹیکسٹ یہ آج کی پریس کانفرنس جو ہے پرائم منسٹر کی وہ بہت ضروری تھی، ہونی چاہیے تھی تاکہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہو سکیں۔ ایک تو یہ بہت ہی اچھا اقدام ہے ان کی طرف سے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا ٹرسٹ نہ کریں، انویسٹیگیشن ہوتی رہیں گی، وہ اپنی جگہ چلتا رہے گا، کیس بھی ہو جائے گا رجسٹر، لیکن انہوں نے درخواست کی ہے چیف جسٹس سے کہ آپ ایک فل کورٹ کمشنر بنا دیں جو اس پورے واقعے کی تحقیقات کرے ڈیپتھ میں جا کے کہ کیا ہوا، who were the planner, who were behind it, who are responsible and how did it happen۔ پھر ساتھ ہی انہوں نے ریکال کیا اس کے اندر کہ اسی فل کورٹ کے ذمہ یہ بھی لگا دیں کہ جو ارشد شریف کا قتل ہوا ہے کینیا میں، اس کے بارے میں بھی ذرا انویسٹیگیشن وہی فل کورٹ کر دیں، کیونکہ ان کی والدہ نے عدم اعتماد کا اظہار کیونکہ جو کمیشن شہباز شریف صاحب نے بنایا تھا اس پر ان کی والدہ نے عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں بہت اچھی موو ہے، بہت ہی انٹیلیجنٹ موو ہے، میں اس کا کریڈٹ دوں گا ان کو کہ یہ ایک ایسا اقدام ہے جس کے اوپر پھر کسی کو اعتراض نہیں ہو سکتا۔ سپریم کورٹ کے سارے ججز بیٹھ کے، اگر پورے ججز کا بنتا ہے، ورنہ تو 5 ججز کا بھی بن سکتا ہے فل کورٹ، وہ اگر ایک یعنی انکوائری کر کے، ایک انویسٹیگیٹ کر کے اس کو معاملے کو جس نتیجے پر وہ پہنچیں گے، وہ پھر تمام ہی متعلقہ پارٹیوں کو تسلیم کرنا پڑے گا، اس کے اندر پھر چوائس نہیں ہے۔ اچھا، وزیر اعظم صاحب نے تو کہہ دیا کہ وہ منن جو ہے وہ اس کو تسلیم کریں گے۔ خان صاحب کی طرف سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ خان صاحب کے بارے میں جو ان کو جانتے ہیں ان کے خدشات ہیں کہ شاید وہ اس کے نتائج کو تسلیم نہیں کریں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ان آل فیئرنیس یہ فل کورٹ بن جاتی ہے تو کرنا پڑے گا، کوئی چوائس نہیں ہوتی آپ کے پاس، جو بھی ججمنٹ آئے گی اس کی وہ آپ کے لیے بائنڈنگ ہے، آپ جو مرضی کہتے رہیں، وہ کہنے سے تو آپ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن 3 4 5 باتیں ایسی ہیں جو قابل غور ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب سے یہ واقعہ رونما ہوا ہے سٹیٹمنٹس بدلتے رہے ہیں، شفٹ ہوتے رہے ہیں۔ پہلے کہا گیا قاتل ایک ہے، پھر کہا گیا نہیں کسی اور سم سے بھی گولیاں چلی ہیں، پہلے کہا مجھے 1 گولی لگی ہے، پھر کہا 2 لگی ہیں، ہسپتال پہنچتے پہنچتے وہ 4 ہو جاتی ہیں۔ پھر یہ کہ گولی کا زخم جو ہے وہ جب گولی نکالی جاتی ہے تو اس کے اوپر بینڈیج ہوتی ہے، اس کے اوپر پلاسٹر نہیں چڑھتا۔ تو یہ ساری ایسے اقدامات ہیں جن کو چیلنج کیا جا رہا ہے، جن کو لوگ جس کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا آپ اٹھا کے دیکھیں تو وہاں بڑی عجیب و غریب قسم کی گفتگو ہو رہی ہے۔ اینی وے، چونکہ ان کے اوپر حملہ ہوا ہے، چونکہ وہ حق رکھتے ہیں کہ وہ الزام لگائیں، لیکن جو سب سے زیادہ تکلیف دہ بات ہے وہ ہے پنجاب حکومت کی ناکامی کہ اب تک اس واقعے کی FIR درج نہیں ہوئی ہے۔ ہاں، وہ تو پی ٹی آئی کے اندر سے بھی بڑی آوازیں اٹھنا شروع میں اس کے اوپر آتا ہوں۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایز اے لا اسٹوڈنٹ، میں لا اسٹوڈنٹ رہا ہوں، مقدمہ درج ہوئے بغیر پوسٹ مارٹم کیسے ہو گئے؟ یہ سوال ہے۔ ٹھیک ہے، جس شخص کی ہلاکت ہوئی ہے، اس معظم گوندل جس کا نام ہے، اس کا پوسٹ مارٹم کیسے ہو گیا اگر مقدمہ درج نہیں ہوا تو؟ اگر مقدمہ درج نہیں ہوا ہے تو اس کی ویڈیوز کیسے جاری ہوگی؟ ملزم جو ہے، جو اقرار کر رہا ہے، جو ایک والی بیان دے رہا ہے کہ یہ سب کچھ میں نے کیا ہے، میرے ساتھ اور کوئی نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو بہت ساری چیزیں انہونی ہیں نا، یہ معاملے کو اور زیادہ گمبھیر بنا رہی ہیں۔ اب آپ دیکھیے، جیسا میں نے شروع میں کہا کہ ایسے کنٹراڈکٹری سٹیٹمنٹ آ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر جب کل خان صاحب نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تو اس سے پہلے فیصل سلطان صاحب ہیں، ان کے جو CEO ہیں شوکت خانم ہاسپٹل کے، انہوں نے کہا کہ جی ان کو ذرے لگے تھے ان کی ٹانگ میں اور ٹانگوں میں، تو وہ ہم نے نکال دیے۔ وہ ذرے کہہ رہے ہیں اور ایک لمحے کے بعد خان صاحب ان کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے 4 گولیاں لگی۔ اس کے اوپر بھی سوشل میڈیا کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کیوں نہیں کر رہی ہے FIR درج؟ اس لیے نہیں کر رہی کہ جن پر عمران خان صاحب FIR درج کروانا چاہتے ہیں ان پر بغیر ثبوت کے درج نہیں ہو سکتی۔ مطلب پرائم منسٹر ہے، انٹیریئر منسٹر ہے اور ایک بہت ہی سینئر اہلکار ہے، جب تک آپ ایویڈنس نہیں دیں گے کہ یہ دیکھیے جی ہم یہ اس لیے کہہ رہے ہیں، یہ ان کی کنائیونس ہے، یہ ان کی ابیٹمنٹ ہے، یہ ٹریل جو ہے جا رہی ہے ان کی طرف، اس لیے آپ ان کے اوپر درج کریں، تو وہ تو کوئی بھی مرڈر ہو جائے، اگر شہر میں کوئی اٹیک ہو جائے کسی کے اوپر، وہ کہہ جی کر دیں جناب یہ پریزیڈنٹ صاحب کے اوپر FIR، تو اس طرح ہوتا نہیں ہے۔ اچھا، جیسے جیسے ٹائم گزرا ہے بخاری صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ مطلب چیزیں خراب ہوتی ہیں؟ ہم نے تو یہی سنا ہے کہ FIR از فرسٹ انفارمیشن رپورٹ، 36 گھنٹے تو گزر چکے ہیں، کتنا اور ٹائم گزر جائے گا تو FIR جو ہے بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ ہم نے کل بھی اپنے پروگرام میں کہا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، کہ اس حوالے سے خان صاحب اور چودھری پرویز الہی کے اندر
کافی یعنی کشیدگی شاید زیادہ ہیوی لفظ ہو، لیکن آل از ناٹ ویل بٹوین دا ٹو، بیکاز عمران خان صاحب یہ ضد کر رہے ہیں کہ یہ ایف آئی آر انہی 3 بندوں کے نام ہوگی۔ اب یہاں جو ٹیکنیکل فلاز ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک شخص اقرار جرم کر رہا ہے کہ میں نے حملہ کیا ہے، میں عمران خان صاحب کو مارنا چاہتا تھا کیونکہ وہ جو ہے مذہب کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں کر رہے تھے جو میرے لیے قابل قبول نہیں تھی۔ آپ نے اس پر تو پرچہ دیا نہیں ابھی تک، یعنی ایک شخص جس کو پولیس نے نہیں پکڑا ہے، کسی حکومتی بندے نے نہیں پکڑوایا ہے، آپ کے ورکرز نے پکڑا اور موقع پر پکڑا، جائے وقوع سے پکڑا گیا، اور خدا کے لیے اس کے اوپر تو ایف آئی آر کاٹ دیں۔ کل بھی ہم نے اس کے اوپر تکرار کی تھی، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر فرض کریں عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ الٹیمیٹلی سچ ثابت ہوتا ہے یا کوئی ثبوت مل جاتا ہے تو وہ ایف آئی آر امینڈمنٹ ہو جائے گی نا، وہ کوئی ایسا صحیفہ تو نہیں ہے جس میں ترمیم نہیں ہو سکتی، وہ ہو سکتی۔ اینی وے ہیونگ سیڈ دیٹ، دیکھیے 2-3 باتیں ہم یاد رکھیں۔ ایک تو کوشش کی جا رہی ہے اور کنسسٹنٹ کوشش ہے کہ جو نیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں کہ جن کو کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشنز آپ کہہ لیں کہ آئینی ادارے جو ہیں، ان کو اگر آپ اس قسم کی چیزوں میں بغیر کسی سالڈ ریزن کے گھسیٹیں گے تو نہ آپ اپنا کوئی فائدہ کر رہے ہیں، نہ آپ کا کیس کسی کنارے لگے گا، اور بدنامی پاکستان کی علیحدہ ہو رہی ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، میرے خیال سے ہر محب وطن پاکستانی کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ملک کی اور قوم کی تذلیل نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ ہو رہا ہے اور آنکھیں بند کر کے ہم لگائے جا رہے ہیں۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے رد میں عمل بھی اس کی طرف آ رہا ہوں، وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیے جو کل پروگرام کے بعد میں اور آپ بات کر رہے تھے، جو پریس ریلیز کی الفاظ ہیں، جو لب و لہجہ ہے اس کا، جو اس کے لفظوں کا چناؤ ہے، وہ بہت سخت ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ آئی ایس پی آر نے جس کو کہتے ہیں نا کہ نک و نک آ جانا پنجابی میں، یہاں تک جب بات پہنچ گئی تو پھر الٹیمیٹلی انہوں نے سوچا کہ دس از دا ٹائم ٹو انٹروین۔ تو وہ انٹرونشن ہے فرام دا ویری امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن آف آر آرم فورسز، آئی ایس پی آر۔ انہوں نے اس میں بالکل یہ کہا ہے کہ یہ بغیر کسی وجہ جواز کے، بغیر کسی ثبوت کے ہمارے اوپر ملبہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور انہوں نے پرائم منسٹر سے کہا ہے کہ آپ اس کو انویسٹیگیٹ کریں اینڈ ٹیک ایکشن اگینسٹ دوز جو فالس الزامات لگا رہے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے، سوال پھر وہیں آئے گا جو میں اور آپ ابتدا سے گفتگو کر رہے ہیں کہ اگر تو آپ کے پاس کوئی پلازیبل ریزن ہے، اگر آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے، پیش کیجئے، اس کو کرائیے مقدمہ ان کے خلاف، کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی ان کو، لیکن صرف فلمزی گراؤنڈ پر یا آپ کی خواہش پر ایسا نہیں ہو سکتا۔ صحیح۔ اچھا، اب یہ چونکہ حکومت کو درخواست کی گئی ہے ادارے کی جانب سے، تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس قسم کا جو ایکشن ہے وہ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ابھی جو ہے وہ آج ایک بڑی چیز جو ہوئی ہے وہ خان صاحب کی تقاریر پر پابندی تو لگ گئی ہے، پیمرا کی طرف سے نوٹیفیکیشن تو اس کا آ چکا ہے۔ آپ کو لگتا ہے یہ اسی کا حصہ ہے جو کل درخواست کی گئی تھی کہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے؟ دیکھیے، اب مجھے پھر تھوڑا سا ڈیپتھ میں جانا پڑے گا، آپ مجھے اجازت دیجیے اس کی۔ جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے تو یہ سب ادارے ان کے تابع تھے کہ نہیں تھے؟ ٹھیک، سو جو بھی پرائم منسٹر ہوتا ہے یہ ادارے اس کے تابع ہوتے ہیں، یہ ہمارا آئین کہتا ہے۔